السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج پھر ستار خان صاحب اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خان صاحب، زرداری صاحب کو ایک دن نہیں ضائع کیا مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ نے بدلہ لینے میں۔ جو کراچی والا سیل افریدی کو جو وہ اجرا کو ٹوپی پہنائے گی، اگلے دن ہی اسٹیبلشمنٹ نے اور مسلم لیگ نون نے مل کے زرداری صاحب پہ اٹیک کر دیا۔ وہ کس طرح؟ یعنی انہوں نے کہا تھا دستخطوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، یعنی ان کے دستخطوں کے بغیر ایک آرڈیننس جاری کر دیا جو پیپلز پارٹی نے شور مچا کے واپس کروایا، اور قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا آج جو صبح کے وقت جو سیشن تھا اس میں انہوں نے درختوں کی کٹائی کے اوپر ایسی کلاس لی ہے گورنمنٹ کی، یہ کوئی نئی شکل بن رہی ہے سیاست کی، اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب اور انصار عباسی صاحب کے درمیان جو کالم نگاری کا ایک وہ شروع ہوا تھا نا مقابلہ صاحب، وہ بلی اور چوہے کے کھیل کی طرح اب اس کا ایک اینٹی کلائمیکس سامنے آیا۔ آج پھر انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور چور کا پتہ چل گیا ہے کہ کون کہاں سے یہ ساری خبریں آتی ہیں اور کہاں سے پھر یہ ساری خبروں کی تردید بھی آتی ہے۔ سورس ایک ہی ہے، بس یہ ذرائع لوگ مختلف ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے مرشد کی پارٹی پی ٹی آئی جو کہ قبضہ کر لینا چاہتی تھی، جیل توڑ لینا چاہتی تھی، اسلام آباد پہ آ کے قبضہ کر لینا اور ہر جگہ پہ جا کے چیزوں کو جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کرنے کی خواہش تھی جس کی، وہ سیاست کی طرف نہیں آ رہی تھی کافی سالوں سے۔ لیکن آج ان کی پارلیمانی پارٹی نے قرارداد پاس کیا ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کرنا چاہتی ہے۔ یعنی کہ چوروں چکوں کے ساتھ ملنے کا ان کو لگتا ہے کہ کوئی خیال آ گیا ہے۔ یہ کیا نیا چمتکار ہوا ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو حملہ زرداری صاحب پہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تھوڑی سی آپ میری رہنمائی بھی فرما دیں کہ آرڈیننس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرڈیننس کا یہ رپڑ پڑا تو آرڈیننس میں واقعی صدر کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے اور گورنر کے دستخط؟ آرڈیننس جو ہوتا ہے نا، جب اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے اگر آپ کی قومی اسمبلی سیشن میں نہ ہو اور صوبائی اسمبلی، لیکن میں صرف تو آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہو تو کچھ دنوں کے لیے ایک عارضی قانون سازی آرڈیننس کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ کی ہوتی ہے، اس کی سمری وزیر اعظم صاحب بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو بنا کے کہ یہ آرڈیننس جاری کر دیں، اور پریزیڈنٹ اپنے دستخطوں سے آرڈیننس جاری کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ دستخطوں کی بات ٹھیک ہے کہ بھئی سائن ہوتے ہیں آرڈیننس پہ صدر کے 100%، تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ پتہ نہیں کیڑے ٹوٹ پینے نے مذاق کیتا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں تھا، یہ بنیادی طور پہ نا ایک جھٹکا تھا، جس طریقے سے آپ کسی کے سسٹم کے کیبل نکال لیں، کسی کی گاڑی کی چابی دیکھو نا، یہ شرارت ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی نون لیگ کو یہ نہ پتا ہو یا وزیر اعظم کو یہ نہ پتا ہو میرا یا خیال ان کی حکومت کو یہ نہ پتا ہو نون لیگ نے کہ خود تو نہیں کیا ہوگا۔ آرڈیننس وہ بھیج رہے ہیں جس پہ صدر کے سائن ہی نہیں ہیں، اور وہ پھر پیپلز پارٹی نے شور مچایا، اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں کیا سائن نہیں ہوئے، اچھا ہم واپس لے لیتے ہیں۔ دو باتیں طے کر لیتے ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات طے کر لیتے ہیں، کیا یہ شرارت تھی یا نون لیگ کی حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھی آرڈیننس پہ صدر کے دستخط ہوتے ہیں؟ روٹی کو چوچی تو خان صاحب کوئی نہیں کہتا نا اس زمانے میں، سب کو پتہ ہے مروجہ طریقہ کار کا ایک وزارت قانون ہے، وہ سمری بناتی ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ۔ اس شرارت کی چلو وقتی طور پہ کہہ رہے، اس شرارت کی وجہ کیا بنی؟ نون لیگ کو اس شرارت سے کیا ملنا تھا یا کیا ملا ہے؟ یار یہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہونی تھی۔ سائنس کے بغیر تو کوئی آرڈیننس ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مالک صاحب کا، میں ان کو پھر کوٹ کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے 26ویں اور یہ جو 27ویں ترمیم میں تو ہم نے آپ کی فیس سیونگ کر دی تھی،
اور جو چیزیں ہم رکھنا چاہ رہے تھے NFC اور باقی وہ ہم نے نہیں رکھیں. لیکن اب اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی تو یہ جو صدر کی آپ کے صدر صاحب کی جو امیونٹی ہے نا ساری زندگی کی وہ واپس بھی ہو سکتی ہے آئینی عدالت میں لے جا کے. تو جو یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے نا کہ یار PTI کو آنے دو کراچی میں جلسہ کرنے, تو وہ نہیں پسند آئی نا. تو اس کے جواب میں ایک ایسی جھٹکا سا لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے بغیر بھی کام ہم کسی طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کیا کہا جا سکتا ہے کو جیویں کسی نو آپ سیریسلی تو یہ آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا تھا نا. ہم انڈین فلمیں دیکھتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں کہ چے بتانی ہے, یہ ایک طرح سے نا ایک چھوٹی موٹی سی وارننگ ہے. لیکن اس کا جو ریبٹل کیا نا پیپلز پارٹی نے, آج CDA نے بہت سارے درخت جو کاٹے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے نام پہ اور سڑکوں کے نام پہ اسلام آباد میں, اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے اور PTI نے یک زبان ہو کے حکومت کو اچھا خاصا رگڑا دیا ہے. اور اس سے گورنمنٹ کو آج وضاحت دینی پڑی. آپ کے وہ جڑا والا والے جو ہیں مسلم لیگ کاف سے آئے ہوئے, جو مسلم لیگ نون میں آج کل وزیر داخلہ کے نائب وزیر داخلہ ہیں طلال چودھری. ہر ایک کو میرا ہی بنا دیتے ہو یار, کوئی کریکٹر تو رہنے دو جس کو آپ میرا نہ بناؤ. ایک آدھا کریکٹر آپ اپنے لیے رکھ دو کہ جو ہمارے ہیں. اب یہ طلال چودھری کی بات ہو رہی ہے. ہاں طلال چودھری سے میں زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں ملا. کیوں نہیں ملے آپ طلال چودھری؟ کبھی نہیں ملا. میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے اسلام آباد میں کئی چینلز کا میں اینکر رہا ہوں, لیکن میری طلال چودھری کے ساتھ کبھی عذرائے مذاق بھی کبھی. یار وہ اتنا بڑا اثاثہ ہے مسلم لیگ نون کے, اور آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. طلال کا یہ ہے کہ طلال کی بہت سے میڈیا پرسنز کے ساتھ بڑی گپ شپ اس طلال چودھری کی رہی ہے. آج طلال چودھری صاحب نے کہا جی کہ جب سے اسلام آباد کا یہ جو ماسٹر پلان بنا ہے نا, بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر ہاؤسنگ ہونی تھی, جو براؤن تھے لیکن ان میں ہاؤسنگ نہیں ہوئی, تو درخت اگائے تھے خام خواہ میں. اب چونکہ وہاں پہ ہاؤسنگ کرنی, وہ پہلے سے ہی براؤن ایریاز ہیں, تو وہ جو خام خواہ میں درخت اگے تھے ان کو کاٹنا پڑا ہے. تو اس پہ تکلیف کیا ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے یہ وضاحت پیش کی. سجا صاحب ذرا تھوڑا سا درختوں کی بات آئی نا, تو آپ کی مہربانی سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھی آج یہ بات ہوئی ہے یا رات کو یہ بات ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے, ریزولوشن کوئی آیا, کوئی بل آیا, یا کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے. اب یہ درختوں کے بات پہ مجھے تھوڑا سا ذرا آپ الاؤنس دیں گے, میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں پلیز. درختوں کے حوالے سے جو پہلی پہچان بنی تھی نا PTI کی, ایک بڑا نعرہ آیا تھا, بلینز کی سونامی, بلین ٹریز, ایک ارب درخت لگائے جائیں گے. اچھا, جب 2013 میں ان کی حکومت بنی نا KPK میں, خیبر پختونخوا میں, جو PTI کی پہلی حکومت بنی تھی 2013 میں, پرویز خٹک صاحب تھے چیف منسٹر. ایک آفیشیل لیٹر تھا جو انکوائری ہوئی تھی درخت کے کاٹنے پہ جی, وہ پرویز خٹک کو بھی وہ انکوائری رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ جناب نعرہ تو لگایا گیا ہے ایک ارب درختوں کا, لیکن ٹمبر مافیا کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, جس میں محکمہ جنگلات کے افسران بھی ہیں. تو وہ پرویز خٹک صاحب تھوڑا سا رک گئے تھے. ان کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اوپر سے ان کو کسی نے کہا ہوگا, یا خود پرویز خٹک صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ یار پولیٹیشن کو, اگر ہمارے پولیٹیشن ہیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ ہم روک سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے سیاست کرنی ہے, حکومت کرنی ہے. مافیا آپ کے خنجراب کی چوٹی سے لے کر, اور یہ سینکڑوں کلومیٹر بنتے ہیں, چترال کی آخری ویلی جو افغانستان کے ساتھ لگتی ہے, اربوں روپے کا ٹیمبر مافیا بزنس کرتا ہے, اربوں روپے کا. اور نادر لکڑی ہے یہ جو اخروٹ کی لکڑی ہے, جتنی مہنگی بکتی ہے آپ کے کراچی, لاہور اور اسلام آباد کی ہاؤسنگز میں, وہ وہاں سے سمگل ہوتی ہے. ارب ہر
جو روپیہ اس میں انوالو ہے اور ساری حکومتوں کے سارے اب یہ لوگ بھی بات اور آپ کی بعض عسکری ادارے بھی اس میں انوالو ہے اس میں یہ سمگلنگ ایک میں. بات کہتا ہوں کہ اگر آج یہ ان دونوں نے بات کیا ہے پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے درختوں کے اوپر, ابھی تو یار تو ایک بات ہے ان کی گفتگو جو ہوئی ہے نا وہ تو ہوئی یار اسلام آباد کی گرینری کے حوالے سے. میری بات سنیں نا, 2024 میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ سبمٹ کی اور اس میں بتایا کہ ہم نے کتنے ملین درخت کاٹ دیے ہیں. جی وہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ درخت نہ صرف کٹے بلکہ گلیشیئرز ننگے ہو گئے, اور یہ جو گلوبل وارمنگ, یہ جو اتنا زیادہ فلڈ آتا ہے آپ کا, فلڈ آتا ہے, میں ادھر ہی آ رہا تھا اور فلڈ کے یہ جو اوپر ہی, موسمی تبدیلیاں میں فلڈ کے اوپر ہی آ رہا تھا کہ جب خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ سبمٹ کی کہ ہماری حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں اتنے ملینز درخت کاٹ دیے ہیں. جی ہاں جی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے درخت کاٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ماحولیات کو آپ کو رہے, دوسرا آپ کے ہاں فلڈ آتے ہیں. یس. اور فلڈ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے درخت. اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو کچھ مہینے پہلے جو فلڈ آیا, سب سے زیادہ تباہی جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی. اس وقت علی امین گنڈا پور تھے چیف منسٹر. بالکل. اب آپ نے درختی کاٹ دیے, آپ کے پاس وسائل ہیں نہیں, آپ 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں کہ یہ چائے کا کپ بھی ہم کسی سے مانگ کے. اصل گورننس تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی چیزوں کو, اپنے ملک کو, اپنے موسموں کو, اب میں کوٹ کس کو کر رہا ہوں کہ کسی مخالف سیاسی جماعت نے کوئی الزام نہیں لگایا, آپ نے خود ایک رپورٹ دی ہے, خود ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کی. اچھا خان صاحب, ہم یہ جو درختوں کی کہانی ہے یہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو چوہے اور بلی کا کھیل ہے, سہیل صاحب نے کہا نا کہ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے, سہیل وڑائی صاحب نے, اور آج انصار عباسی صاحب نے اس کا جواب لکھا کہ جناب میں تو ایک پروفیشنل اور ایک رپورٹر ہوں کہ جو خبر جہاں سے ملتی ہے دیتا ہوں, اور خبر کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے, اور مجھے آج بھی کوئی فون آیا ہے کہ کسی کا, اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ حکومت نہیں جا رہی, لہٰذا میں تو اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں, لیکن میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا کسی دوست کلیگ کے ساتھ, کسی سینئر, نہ میں کوئی بہت بڑا تجزیہ نگار ہوں. میں جو سوچتا ہوں وہ کالم میں لکھ دیتا ہوں, جو خبر ہوتی ہے وہ خبر لکھ دیتا ہوں, لہٰذا میں لڑائی نہیں آگے بڑھانا چاہتا. البتہ میں سہیل صاحب سے یہ ضرور ایگری کر لیتا ہوں کہ بلی اور چوہے کا کھیل جاری ہے. اچھا ستار صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں نا کہ نہ تو مالک صاحب غلط کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو 6 مہینے کی وارننگ ملی ہے, اور حکومت جو ہے وہ 6 مہینے میں یا تو چیزوں کو ٹھیک کر لے یا چلی جائے, نہ سہیل وڑائی صاحب غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گولڈ ہے لیکن ان کو ڈائمنڈ کی ضرورت ہے, اور نہ ہی انصار عباسی صاحب غلط کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی ڈائمنڈ کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی, شہباز شریف ہی چاہیے ان کو. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے جو ہم نے جرنلسٹک کیریئر میں عام طور پہ دیکھا, ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن بعض اوقات نا یہ سہیلیاں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اب کسی کو فون آ جائے یا کوئی آپ کو کافی پہ بلا لے, انتہائی باثر مقتدرہ کا کوئی آدمی, تو اس سے بڑی آپ کا کچھ دن نہیں ہوتا کسی رپورٹر کا. وہ اچھلتا ہے کہ ہاں یار پاور دیٹ بی سے کے کوارٹر سے کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ. اب جو مالک صاحب ہیں وہ اس وقت این ڈی او میں جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے وہاں پہ وزٹنگ لیکچرر بھی ہیں, جا کے ان کو پڑھاتے بھی ہیں, ان کے بڑے حاضر سروس آفیسرز کے ساتھ دوستی بھی ہے, ذاتی تعلق بھی ہے. تو مالک صاحب کے ساتھ بھی کسی نے جب بات کی ہوگی تو وہ کی ہوگی, ہمیں ماننا چاہیے کہ کی ہوگی. اچھا اسی طرح سہیل صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ کے انتہائی قریبی دوست ہیں, اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ آرمی چیف کے انتہائی قریب ہیں اس وقت, محسن نقوی صاحب. نہیں ویسے میرا خیال ہے ہاں کہ سہیل وڑائی صاحب اس ایک وقت میں جس وقت میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا, وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے قریب نہیں ہیں, اتنے قریب نہیں ہیں جتنے
کچھ عرصہ پہلے تک تھے. چلیں لیکن پھر بھی ان کا سرکل تو ایک ہے نا. بہت پرانا ان کا آپس میں سہیل وڑائی پرانا صاحب کا تعلق ہے، لیکن اور لوگ محسن نقوی صاحب کا آپس میں بہت پرانا ہاں جی ایک پرانا رشتہ ہے، اور وہ لوگ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ ان کا آگے فیوچر میں بھی کوئی اشتراک ہے کئی چیزوں میں. اچھا بہرحال ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے تو ٹھوس خبر ملی ہوگی تو انہوں نے کالم لکھا، ورنہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ قصور کہاں پہ ہے، قصور وہاں پہ ہے جہاں جس مرکزے میں جس جگہ پہ یہ سوچا جاتا ہے نا کہ یار حکومت ٹھیک نہیں ہے، انہوں کی جگہ تے کوئی نویں بندے چاہیے نے، یار یہ عمران ٹھیک نہیں تھا اس کو نکال دیا، اب شہباز آ گیا، اب کوئی اور دیکھتے ہیں ہم. دیکھو فیصلہ مقتدرہ جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے جس نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہے. بدقسمتی سے وہاں کچھ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ دھیرے دھیرے ربر سٹیمپ بنتی جا رہی ہے آپ کی نا، اور فیصلے اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں نہیں ہونے چاہیے. تو ایک تو وہ ایب نارمیلٹی ہے نا، وہ جو ایب نارمیلٹی ہے وہ پورے سسٹم میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ کو پیرالل لوگ نظر آئیں گے، پارٹیوں کے اندر کچھ دڑے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے فواد چودھری اور وہ جو اور وہ جو اسماعیل صاحب ہیں وہاں سے کراچی سے، اور باقی لوگ جو ہے مذاکراتی ایک کانفرنس سے کرواتے پھرتے، وہ آپ خود نہیں کرواتے پھرتے. یہ جو نئے صوبوں کی گفتگو میاں عمر صاحب اور رحمان صاحب کر رہے ہیں، خود نہیں کر رہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو پیرالل اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا معاملہ ہے نا ہمارے ملک میں، وہاں سے خبریں آتی ہیں. اچھا جب خبر آ جاتی ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں خبر کہ شہباز شریف صاحب کو وارننگ دے دی ابھی 6 مہینے کی 8 مہینے کی. ساتھ ہی آپ کی جب سٹاک مارکیٹ گرنے لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں حکومت جا رہی ہے یار چھڈو ہے، انویسٹمنٹ نہ کرو. جب آپ کی وہ صورتحال بھی پتلی ہونی شروع، وہ کہتے ہیں ہولڈ کرو یار یہ خبریں تبدیلی والی. اب ایک انصار عباسی صاحب کو فون کریں کہ نہیں یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. انصار عباسی صاحب بھی صحیح کوارٹر سے فون آیا ان کو، لہٰذا انہوں نے ایک کالم لکھ دیا کہ جناب یہ حکومت نہیں جا رہی. اب یہ جو کنٹرڈکشن ہے خبروں کا، اس میں ہمارے سینئر دوست آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے مالک صاحب غلط ہیں، کوئی کہتا ہے منیف فاروق صاحب غلط ہے، کوئی کہتا ہے سہیل وڑائی صاحب غلط ہے، کوئی کہتا ہے انصار عباسی صاحب غلط. نہیں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. بات اس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ہے جو پھیلائی جاتی ہے، جو واپس لی جاتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے. اچھا اس میں ہم لوگ یہ رکھتے ہیں کہ جیسے چلیں ایک 6 مہینے کی بات کی گئی ہے، تو 6 مہینے کا ہم پورا ٹائم دے دیتے ہیں. 6 مہینے میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، شہباز شریف تبدیل ہو جاتا ہے، منسٹر تبدیل ہو جاتے ہیں، کوئی اور سیٹ اپ آ جاتا ہے. تو پھر ہم سہیل وڑائی صاحب کو جا کے کوئی 40 کلو مٹھائی پیش کر دیں گے. اور اگر تبدیلی نہیں آتی، حکومت کے سیٹ اپ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر ہم انصار عباسی صاحب کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیں جو حقیقتیں ہیں نا، پاسبلٹیز خان صاحب دیکھنی تو وہ پڑتی ہے نا کہ پاسبلٹیز میں ایک بات ہے. میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاسبلٹیز، مجھے لفظ استعمال کرنا پڑے گا پاسبلٹی کا، یا یہ ممکن لگتا ہے. مجھے اس کو خبر کی طرح پیش نہیں کرنا نہیں. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پاسبلٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تلاش ہے ایک ڈائمنڈ کی، ایک گولڈ کی جگہ پہ تلاش کی بات کی انہوں نے، یا ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے. پہلی دفعہ جب آپ نے کہا یہ بات کہی تھی ونڈر بوائے کی یا ڈائمنڈ کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا وہ ڈائمنڈ، وہ ونڈر بوائے تو مل چکا ہے، میری آ چکا ہوا ہے. اس وقت یہی بات ہوئی تھی نا. اب میری سے بڑا کوئی ونڈر بوائے ہو سکتا ہے، میری سے بڑا کوئی ڈائمنڈ ہو سکتا ہے. پورے ملک میں وہ بندہ جو ہے نا، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے ڈسکس ہوا. صبح صبح دودھ دہی دی دکان تے جاؤ، اے دودھ دہی ہے، دہی دہی، اے انڈے دہی، اے پیاز ٹماٹر آلو میتھی یہ دو. وہ کہندا اچھا میری دا سنا کی حال ہے. اچھا لیکن آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ میری تو ہر طرف میری کا ذکر ہے، ہر طرف، اور مرشد آپ کے جو ہیں اس کا تو مقابلہ ہے. لیکن جو پاور دیٹ بھی ہے نا، وہ مسلم لیگ نون کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. یہ میں آپ کو اپنا ہنچ بتا رہا ہوں یا اپنا قیافہ بتا رہا ہوں. ہنچ نہیں، آپ نے ہنچ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہنچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نہیں، ہنچ بلا کیا ہوتا ہے؟ مجھے خدشہ ہے
کہ یہ برف باری ہو جائے گی، مجھے خدشہ ہے کہ دھند بہت ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نون لیگ جو ہے نا، یہ پاورز دیٹ بی کا حصہ رہے گی. وہ ہنچ میں ایسے لگا کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ یار کیوں ہوں گے پاورز دیٹ نہیں، بی، تو مجھے بری نہیں اینا تو لگ علاوہ رہی، کوئی نہیں نظر آتا. بری نہیں لگ رہی، لیکن میں ہنچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں. اگر ہوتا تو شاید یہ الگ ہو جاتے، کیونکہ ان کا پیار تو آپس میں کوئی نہیں ہے نا. ہو یہ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا اس پاورز وقت دیٹ بی کا اگر پیار ہم، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ آصف علی زرداری کے پیپلز ساتھ، پارٹی سے تو دشمنی ہے بھائی. مسلم لیگ یہ نون کے وقت کی ساتھ نہیں، ضرورت ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے آ ساتھ جاتے ہیں نہیں، بیچ میں. نواز شریف کے ساتھ نہیں. ہم، ان کا جو تھا، ان کی جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو ادائیں تھیں، جو لاڑ تھے، جو نخرے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ تھے. ہاں جی بالکل صحیح جب کہہ سے رہے ہیں. وہ سلسلہ ٹوٹا ہے نا. پہلی محبت عمران خان، اچھا، پہلی محبت آخری محبت ہوتی ہے کہ اور نہیں یہ ہوتی؟ دوسری محبت شہباز شریف ہے. نہیں، یہ بتائیں، پہلی محبت آخری محبت ہوتی ہے؟ ہم نے اکثر سنا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلی محبت آخری محبت ہوتی ہے؟ یار دیکھیں نا کہ حمید گل لاٹ کی جو پہلی محبت تھی وہ نواز شریف تھا. اس کے بعد جو نئی لاٹ آئی پاشا ٹھیک ہے. کے بعد، ان کی پہلی محبت جو ہے وہ عمران خان بنا. اب یہ جو نئے لوگ ہیں انہوں اب نے، میرے خیال میں وہ پیار نہیں کرتے. وہ پیار نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہوئی ہے نا ضرورت کے تحت کہ چلتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ اس طاقت کے توازن میں رکاوٹ ہے. وہ کئی دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں، جیسے نہروں کے اوپر انہوں نے قومی اسمبلی میں جو صدارتی تقریر کی اس میں کہہ دیا میں ان کے خلاف ہوں، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے حق میں تھی. اور جو تقریر انہوں نے کرنی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وشز اور اسپائریشن کو ریفلیکٹ کرنا تھا، اپنی کو نہیں کرنا تھا. یہ اچھا بات آپ کی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. میں اچھا، ذرا ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ہاں مجھے کسی بندے نے بتایا اور پھر میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا تو انہوں نے کہا خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے. آج پریس کانفرنس شرجیل انعام میمن نے کی ہے. میمن ہے، ہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی. ایک بات اس میں سے انہوں نے کہا یہ تھریٹ الرٹ تھا جو ہم نے سہیل آفریدی کو بتا دیا تھا. جی خان صاحب، باتیں تو خیر بہت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، یہ تو وقت آج بڑا کے یاد لیے ہے. ہم اجازت لیں گے. کل پھر ملاقات کریں گے اپنے دیکھنے والوں سے. خدا حافظ.